اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 37واں درس شروع کر رہے ہیں۔ تو آج کے درس کے اندر سب سے پہلے تو میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء النبی شریف جلد اول کے شروع کے اندر بہت سے ممالک کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ ان ممالک کے کیا عقائد تھے، ان کا پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مکہ المکرمہ کے ساتھ کتنا فاصلہ تھا، اور ان ممالک میں سے ایران ہے، یونان ہے، سلطنت روم ہے، مصر ہے اور ہندوستان ہے۔ تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بحث کی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ آپ ان کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے کس طرح وہ لوگ تھے، زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ کے محبوب آئے تو اللہ کے محبوب نے کس طرح ان کی زندگیوں کے اندر تبدیلی رونما فرمائی ہے۔ تو میں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایران کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ایران کے بارے میں آپ لکھتے ہیں کہ جو موجودہ ایران ہے، یعنی 3 صدی عیسوی کا ایران 6 صدی عیسوی میں آپ کے یہی حالات تھے، لیکن 6 صدی عیسوی میں مملکت ایران کا حدود اربع وہ نہیں تھا جو آج کی ایران کا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ لکھا ہے کہ ایران کا لفظ آریانہ سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہے آریاؤں کی سرزمین۔ اسی دائرہ معارف اسلامیہ میں ہے کہ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 9ویں صدی قبل مسیح میں آریائی نسل کی ایک شاخ جنوبی روس سے چل کر مغربی ایران کے سلسلہ کوہ زاگرس کے وسطی علاقہ میڈیا میں آباد ہوئی، اور اسی جغرافیائی نسبت سے یہ لوگ ماد کہلائے۔ اس نسل کی ایک دوسری شاخ مشرقی ایران میں وارد ہوئی۔ یہ لوگ صوبہ کرمان سے ہوتے ہوئے فارس یعنی فارس آئے اور پارسی کہلائے۔ موجودہ ایران کا رقبہ 6,28,000 مربع میل ہے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کے ایران کا رقبہ کتنا بڑا ہوگا۔ اہل ایران کے مذہبی عقائد کے بارے میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ آپ حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ایران کے عقائد کے بارے میں بریگیڈیئر جنرل سر پرسی سائکس نے اپنی کتاب ہسٹری آف پرشیا میں لکھا ہے کہ آریہ قوم مذاہب پرستی کا شکار تھی۔ روشنی، شفاف آسمان، آگ، ہوائیں، حیات باقی بارشیں، ان سب کی مقدس معبودوں کی طرح پرستش کی جاتی تھی، جبکہ ظلمت اور قادسالی کو ملعون اور دیو تصور کیا جاتا تھا۔ اس مشرکانہ نظام میں آسمانوں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ سورج کو آسمان کی آنکھ کہا جاتا اور روشنی کو آسمان کا فرزند۔ آسمانی دیوتا وارونا، جسے یونانی یورانس کہتے تھے، اس کو سب سے بڑے خدا کی حیثیت سے پوجا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ میتھرا، جو روشنی کا دیوتا تھا، اس کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ وارونا اور میتھرا کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ وہ انسانوں کے دلوں کے حالات اور ان کے اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور پھر دونوں سب کچھ دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہ بڑی خوبصورت انداز کے اندر ان کے اس ذریعہ کو، نظریہ کو، یعنی عبادت جو ان کا تھی، اس کو آپ نے بیان کیا کہ ان کا عقیدہ کیا تھا۔ ان کے عقیدے کو بیان کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے کیا کیا عقائد تھے، اور 1-2 عقائد ان کے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ ان کے نزدیک جب کوئی انسان بیمار ہو جائے تو وہ کسی شفقت اور خصوصی توجہ کا مستحق نہیں ٹھہرتا، بلکہ وہ قابل نفرت ہو جاتا ہے، کیونکہ بیماری اس بات کی علامت ہے کہ اس پر بڑی قوت نے قابو پا لیا ہے، اس لیے اس کے قریبی رشتہ دار بھی اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اسے زندگی کی ضروریات سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بیمار کے
بیمار کے علاج میں تساہل، گائے کے پیشاب سے ناپاک کو پاک کرنے کا طریقہ اس حیرت انگیز مذہب کے کمزور پہلو ہے۔ تو اسی طرح آپ ایک اور لکھتے ہیں حضرت علامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ان کا ایک نظریہ یہ بھی تھا طریقہ کار کہ قریب مرگ آدمی، جو آدمی موت کے قریب ہو جاتا تو وہ کیا کرتے، تو روٹی کا ایک ٹکڑا اس کے سینے کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور ایک کتا اس کے قریب لایا جاتا ہے۔ اگر وہ کتا اس روٹی کے ٹکڑے کو کھا لے تو وہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ شخص مر گیا ہے، اگر وہ روٹی کا ٹکڑا نہیں کھاتا تو پھر سمجھتے ہیں کہ یہ زندہ ہے، اگر جو کھا لے پھر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ شخص مر گیا ہے۔ مرنے کے بعد اس کے ساتھ جو ذلت آمیز رویہ بڑھتا جاتا ہے، اس کے بارے میں سن کر انسان سراپا حیرت رہ جاتا ہے کہ مرنے والے کے بیٹے، بھائی اور قریبی رشتہ دار بھی اس کی لاش کے ساتھ ایسا ذلت آمیز سلوک کرتے ہیں کہ انسان اس کو سن کر حیران ہو جاتا ہے۔ وہ انسان ایسا سلوک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ زمین میں دفن نہیں کرتے کیونکہ اس طرح مٹی جو اس کے نزدیک پوتر ہے وہ پلید ہو جاتی ہے۔ اس کو نظر آتش کر کے بھسم میں بھی نہیں کرتے، بلکہ کیونکہ آگ جو ان کی معبود ہے وہ اس کی آلائشوں سے ناپاک ہو جاتی ہے، بلکہ وہ اس کو ایک گہرے کنویں میں لٹکا دیتے ہیں۔ گوشت خور درندے اور چیلے وغیرہ گردے اس پر جھپٹ جھپٹ کر اس کا گوشت نوش نوش کر کے کھا جاتی ہے۔ انسان یہ تسلیم کرنے سے انسان کا دل یہ راضی نہیں ہوتا، انسان سوچتا ہے کہ وہ کیسا کام کرتے تھے برادران اسلام۔ اسی طرح ان کے ایک اور طریقہ کار بھی تھا کہ جو آدمی مرنے کے قریب ہوتا تو ان کے پاس ایک رسم ادا کی جاتی جسے سگرید کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ زرد رنگ کا کتا جس کی 4 آنکھیں ہوں، یا ایک سفید رنگ کا کتا جس کے بھورے کان ہو، جس کی 4 آنکھوں والا کتا ہو یا بھورے کانوں والا کتا ہو، وہ اس قریب مرگ آدمی کے پاس لایا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کتے کے دیدار سے شیطان اس مرنے والے کی لاش میں گھسنے کی کوشش جو کر رہا ہوتا ہے وہ اس کوشش کے اندر ناکام ہو جاتا ہے۔ تو برادران اسلام، اس طرح حضور علامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ ان کے ہاں جو تخلیق کائنات کا تصور تھا وہ آپ نے لکھا ہے۔ ایران کے مذہبی افکار و عقائد کے بارے میں، عقیدہ قیامت کے بارے میں، پارتھیا اور بہت سی چیزیں جو ہے ان کا مذہبی تعصب کی تباہ کاریاں آپ نے لکھی ہے۔ ایران کے سیاسی حالات کے بارے میں آپ نے لکھا ہے، اور اسی طرح آپ نے ایران کے جو مختلف قسم کے لوگ تھے ان کے بارے میں آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ضیاء النبی شریف کا جو اصل مقصد ہے اگر اس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ان لوگوں کے حالات کو ضرور مطالعہ کرو، ان کو پڑھو کہ ان کے کیسے حالات تھے، پھر ان کے حالات کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کیوں اللہ کے نبی اللہ نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو ان لوگوں کے اندر بھیجا تاکہ ان لوگوں کی رہنمائی کی جائے۔ اسی طرح جو حضرت علامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دوسرے ممالک کے بارے میں لکھا، یونان ہے، سلطنت روم ہے، مصر ہے، ہندوستان ہے۔ اہل ہند کے عقائد کے بارے میں بھی آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ ان کے کیا عقائد تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل ہند کے عقائد کے بارے میں کہ اہل ہند جو تھے ان کے عقیدے اتنے ہی تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو ان کا عقیدہ تھا، سب سے پہلے میں آپ اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ تو آپ نے ابو ریحان البیرونی کے بارے میں لکھا ہے کہ ابو ریحان البیرونی کون تھا، کہ ابو ریحان البیرونی کے اس فاضل کبیر نے 15 سال کا طویل عرصہ ہندوستان کے طول و عرض میں گزارا۔ ان کے مذہبی عقائد، پوجا پاٹ، بود و باش کے طریقے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، سنسکرت زبان میں کمال حاصل کیا اور سنسکرت کی اہم کتابوں کا بنفس نصیب مطالعہ کر کے حقیقت پر آگاہی حاصل کی، اور اس طویل عرصہ میں ہندوستان کے بارے میں جو معلومات انہیں باوثوق ذرائع سے میسر آئی اس کو کتابی شکل میں معتبر کیا۔ تو حضرات محترم، انہی نے ان کے عقائد کے بارے میں لکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ لکھا ہے کہ خاص کا عقیدہ ابتدا میں آریہ عقیدہ توحید پر ایمان رکھتے تھے،
اللہ تعالیٰ کے ذات کے بارے میں ان کا نظریہ یہ تھا کہ وہ یکتا ہے، وہ ازلی ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، وہ اپنے افعال میں مختار کل ہے، وہ قدرت کا مالک ہے، دانا ہے، خود زندہ ہے، دوسری چیزوں کو زندہ کرنے والا ہے، مدبر ہے، اچھی چیزوں کو باقی رکھنے والا ہے، وہ اپنی بادشاہی میں یگانہ ہے، نہ اس کی کوئی ضد ہے نہ کوئی اس کا مد مقابل ہے، نہ وہ کسی چیز سے مماثلت رکھتا ہے نہ اس کی کوئی چیز مماثلت رکھتی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے عقائد تھے۔ اسی طرح آپ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ ایک بڑا پیارا مکالمہ آپ نے لکھا ہے کہ سائل اپنے استاد سے پوچھتا ہے کہ وہ معبود کون ہے کہ جس کی عبادت سے نیک کاموں کی توفیق نصیب ہوتی ہے؟ استاد جواب دیتا ہے کہ وہ اپنی اولیت و وحدانیت کے باعث تمام ما سوائے مستغنی ہے، وہ ہر قسم کے افکار سے منزہ ہے، کیونکہ وہ تمام ناپسندیدہ اجداد اور پسندیدہ انداز سے عرفہ و اعلیٰ ہے، وہ بذات خود عالم ہے، وہ ہمیشہ سے عالم ہے، کسی وقت اور کسی حالت میں جہالت و لا علمی اس کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی۔ تو ایک دین فرماتے ہیں کہ حوالہ دیتے ہوئے کرتے ہیں کہ سائل دریافت کرتا ہے کہ تم ایسی ذات کی کیوں کر عبادت کر سکتے ہو جس کو محسوس نہیں کرتے؟ تو مجیب کہتا ہے کہ جب وہ ایک نام سے موسوم ہے تو اس سے اس کی حقیقت ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیشہ اس چیز سے خبر دی جاتی ہے جو موجود ہوتی ہے، اور جب تک وہ موجود نہ ہو اس کو کسی نام سے موسوم نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ وہ آواز سے غائب ہو، لیکن عقل نے اس کا ادراک کر لیا ہے اور غور و فکر نے اس کی صفات کا احاطہ کر لیا ہے، تو اس کی صفات میں غور و فکر تدبر ہی خالص عبادت ہے۔ اور جب کوئی شخص عبادت کو ہمیشہ پابندی سے ادا کرتا ہے تو اس کو سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو برادران اسلام، یہ تھے ان کے عقیدے، ان کے آپ نے خواص کا عقیدہ لکھا ہے، ان کی جو شرک کی آمیزش تھی اس کے بارے میں لکھا ہے، اور ان کے عوام کے عقیدے کو بھی آپ نے بڑے تفصیل سے لکھا ہے۔ ہندوؤں کے جو ذات دیوتا ہیں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے لکھا ہے، ان کی الہامی کتابوں کے بارے میں آپ نے لکھا ہے۔ پھر آپ نے لکھا ہے کہ ہندو مت کوئی مذہب ہے، اس کے اندر آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ ہندوؤں کا نظریہ تخلیق کائنات آپ نے اس پر بھی گفتگو فرمائی ہے، اور آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہندوؤں کی عملی زندگی کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ تو میں صرف آپ کے سامنے اس پوری بات کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اگر کیونکہ اس کے اوپر پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو بہت سا وقت لگے گا، اس لیے یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کا مطالعہ کریں کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنی تفصیل کے ساتھ ان کے بارے میں لکھا ہے۔ آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ان لوگوں کا مرد و زن کے بارے میں کیا عقیدہ تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی طبقہ کے مرد و زن کے حقوق بھی یکساں نہیں تھے، عورت مرد کی ایک تابع محمل تھی، اگر اس کا خاوند انفانے شباب میں ہی مر جائے تو اس کے لیے باعزت اور بہترین طریقہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ وہ مرد کی لاش کے ساتھ ہی جل کر ستی ہو جائے، اور اگر اپنے آپ کو جلا دینے کی جرت نہیں کر سکتی تو وہ اس سے ساری عمر ایسی زندگی بسر کرنا پڑتی کہ وہ نہ اچھا لباس پہن سکتی تھی، نہ وہ اچھی خوشبو لگا سکتی تھی، نہ زیب و زینت کر سکتی تھی۔ حضرت محترم گویا وہ جیتے جی ہی مر جاتی تھی، ایسی زندگی اسے گزارنا پڑتی تھی۔ تو حضرت محترم یہ ان کے حالات تھے کہ ان کے اخلاقی حالت تھی جو وہ بھی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے۔ پھر آخر میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چین اور جزیرہ عرب کے بارے میں لکھتے ہوئے جزیرہ عرب کی تقسیم کے بارے میں لکھا، وہ بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں علماء جغرافیہ نے جزیرہ عرب کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک کا نام التحامہ ہے، دوسرے کا نام الحجاز ہے، تیسرے کا نام النجد ہے، چوتھے کا نام العروض ہے، اور 5ویں کا نام یمن ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر ہر حصہ کی ذیلی تقسیمیں بھی کی گئی ہیں، تو ہم یہاں ان 5 بڑے حصص کے بارے میں سامعین کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا لکھا ہے۔ حضرت ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن اپنی کتاب تاریخ الاسلام کی جلد اول میں
ان حصص کی تفسیر کے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ التہامہ یہ وہ نشیبی علاقہ ہے جو بحر احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ ینبوع سے نجران یعنی یمن تک چلا گیا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ التہام جو اس کا مادہ اشتقاق ہے اس کا معنی ہے گرمی کی شدت اور ہوا کا رک جانا۔ اس علاقہ میں گرمی ناقابل برداشت حد تک شدید پڑتی ہے اور ہوا رکی رہتی ہے، جس سے اس کی شدت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو تہامہ کہتے ہیں۔ اس علاقہ کا دوسرا نام الغور ہے کیونکہ نجد کے مقابلہ میں یہ علاقہ نشیب میں واقع ہے، اس لیے اسے اس نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ دوسرا جو حصہ ہے اسے الحجاز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ علاقہ یمن کے شمال اور تہامہ کے مشرق میں واقع ہے۔ یہ متعدد وادیوں کا مجموعہ ہے جن کے درمیان سے جبل سرات گزرتا ہے۔ یہ سلسلہ کو شام سے شروع ہوتا ہے اور یمن میں نجران تک چلا جاتا ہے۔ ایک فرانسیسی محقق جو سٹاف لیبون اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے یہ ایک پہاڑی اور ریتلی اقلیم ہے، شمالی منطقہ معتدلہ کے وسط میں واقع ہے، اس کے سامنے بحر احمر ہے، اس میں دو مقدس شہر آباد ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ۔ حجاز کو حجاز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تہامہ اور نجد کے درمیان حد فاصل ہے۔ پھر فرمایا نجد یمن کے جنوب میں اور صحرائے سماوا کے شمال میں پھیلا ہوا ہے، عروس اور عراق اس کے ایک جانب واقع ہیں۔ اس کو نجد اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی اونچی سطح ہے۔ یمن کے بارے میں آپ لکھتے ہیں کہ یہ نجد کے علاقہ سے بحر ہند کے جنوب اور بحر احمر کے غرب میں واقع ہے اور مشرقی جہت سے یہ حضر موت اور عمان سے ملا ہوا ہے، اور حضر موت کے درمیان میں میدانوں میں کئی داخلی لڑائیاں بھی لڑی گئیں اور بیرونی حملہ آوروں سے بھی معرکہ آراء ہوتی رہی۔ انہی داخلی جنگوں اور اندرونی فتنہ فسادات کے بعد خاندانی فناد و فنا برباد ہوا، اور جس کے بادشاہوں نے مارب عمدان اور خلفاء کے محلات تعمیر کیے، اور اس زمانہ میں مارب کے مقام پر ایک سد یعنی ڈیم تیار کیا جو موجودہ دور میں مصر کے اسوان کے ڈیم سے مماثلت رکھتا ہے۔ پھر العروض کے بارے میں لکھا ہے یہ علاقہ یمامہ، عمان اور بحرین پر مشتمل ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ یمن، نجد اور عراق کے درمیان حد فاصل ہے۔ عمان اور بحرین پہلے جزیرہ عرب سے علیحدہ تھے اور اس کی دو وجہ تھیں، ایک طبعی اور دوسری سیاسی۔ طبعی وجہ تو یہ تھی کہ ان کے درمیان اور جزیرہ عرب کے درمیان لکوں تک صحرا، جنگل اور خشک ریگستان حائل تھے۔ سیاسی وجہ یہ تھی کہ عمان اور بحرین حکومت ایران جو ایک غیر عرب مملکت تھی اس کے زیر نگین تھی۔ پھر آپ نے لکھا ہے کہ میں نے جب پہلے دروس کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ عرب جو تھا وہ ایک لک و دک صحرا کے اوپر مشتمل تھا، تو اس کے اندر اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام تشریف لائے، تو اگر اس دور کے عرب کو دیکھا جائے اور آج کے عرب کو دیکھا جائے، وہ عرب جہاں لوگ جانے کے لیے ارادہ نہیں کرتے تھے، آج الحمدللہ اس عرب کی طرف ہر سال ہر روز بلکہ قافلوں کے قافلے جا رہے ہیں۔ تو حضور علامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ کیا سارا جزیرہ عرب بنجر اور بیاب و گیا ریگستان ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہے، وہاں اس وقت بھی کچھ علاقے ایسے تھے جو سرسبز و شاداب تھے۔ تو حضرات محترم یہ خلاصہ جو تھا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ امید ہے کہ یہ سن کر آپ کے اندر یہ کشش پیدا ہوگی کہ ہم ان ممالک کے بارے میں بھی ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں ملیں گی کہ وہ لوگ کس طرح تھے، زمین کس طرح تھی، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کے عبادات کے طریقہ کار کیسے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خدا کے عالم ہمیں حق سچ بیان کرنے اور سن کر عمل و یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔